حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا الذی حاج ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث مباحثہ کرتا ہے فی ربہ اپنے رب کے وجود کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت عطا کیا تھا اذ قال ابراہیم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے قال انا احیی و امیت تو پھر وہ شخص کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں قال انا احیی و امیت میں بھی کسی کو زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں قال ابراہیم حضرت ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق تو پھر میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے فأتی بہا من المغرب تو جیسا دعویٰ کرتا ہے میں خدا ہوں تو اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو پھر مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا فأتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر یہ سننا تھا وہ شخص حیران ہو گیا جس نے کفر کیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا کی تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے وجود کے بارے میں بحث مباحثہ کیا تو حضرت ابراہیم نے اس سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے یہ سننا تھا اس شخص نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے خدائی کا اگر تو خدا ہے تو پھر سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر دکھا یہ سننا تھا وہ شخص حیران رہ گیا اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے اس آیت کے اندر پہلی بات کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تھی وہ شخص ابراہیم علیہ السلام سے رب کے وجود کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہا تھا دوسری بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تیسری بات وہ شخص کہنے لگا ارے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں موت دینا حیات دینا یہ میں بھی کرتا ہوں چوتھی بات حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے جیسا کہ پانچویں بات جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے خدا ہونے کا اگر تو خدا ہے تو پھر بجائے سورج کو مشرق سے نکالنے کے مغرب سے نکال کر دکھا چھٹی بات یہ سننا تھا وہ شخص حیران رہ گیا ساتویں بات اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا یہاں بیان کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی وطن بابل شہر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل حضرت اسحاق سے حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم کے بیٹے تو ان کی نسل سے کئی ہزاروں نبیاں آئے ہزاروں کی نبیاں جتنے بنی اسرائیل کے نبیاں ہیں وہ سب ان کی اولاد سے آئے سو حضرت یوسف حضرت موسیٰ زکریا یہ سب لوگ ان کے خاندان کے لوگ
اس سے پہلے بتا دیا تھا میں کہ 10 نبیوں کو چھوڑ کر بقیہ پورے نبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے. 10 نبیوں کو چھوڑ کر، صرف 10 نبیوں کو چھوڑ کر بقیہ پورے نبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. ہاں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا؟ فرق یہ کہ تفصیل سے سنو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق. اسحاق سے علیہ السلام، ان سے ہزاروں کے نبیاں آئے، ان کی نسل میں ہزاروں لوگ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کیا، نبی بنایا، نبیاں آئے. لیکن حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے بیٹے، ایک دوسرے بیٹے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہزاروں کے نبیاں نہیں آئے. یہ کس نبی آئے؟ وہ بھی ہزاروں سالوں کے بعد آئے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں آئے. تو بنی اسرائیل بولتے نہیں، بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل یہ نام اصل میں حضرت یعقوب کا نام. حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف. اب یہ اسماعیل ابراہیم کے بیٹے، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہے نہیں، یہ یعقوب کا نام بھی اسرائیل تھا. ان کچھ بولتے تھے ان کا یعقوب علیہ السلام کا نام اور ایک نام اسرائیل تھا. اب بنو کا تو کیا لڑکے، اب بنو اسرائیل کا تو اسرائیل کے بچے، بیٹے. ایک مطلب اس کا بنو اسرائیل بولتے نہیں، بنی اسرائیل بولو یا بنو اسرائیل بولو، یہ اس حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام، ان کا دوسرا نام یعقوب بھی نام ان کا اور ایک نام ان کا اسرائیل. تو بنی اسرائیل کا تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لوگ، ان کے بچے، ان کے خاندان، ان کی نسل کو بولتے. تو ایسا اس طرح ان کے خاندانوں میں بہت سارے نبیاں آئے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی کو بھیجا، وہ بھی ہزاروں سالوں کے بعد بھیجا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہودی لوگ، یہودی بولتے نہیں، یہ یہودی بھی ان کی نسل سے، بنی اسرائیل، یہودی، یہ سب ان کی نسل سے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل میں سے 600. حضرت یعقوب علیہ السلام کے کسی بچے کا نام تھا یہودا، تو اس کی نسل تھی یہودی، اس کی نسل کو وہ نام پڑ گیا یہودی بول کر. تو اچھے لوگ بھی تھے، بعد میں برے لوگ بھی ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے. بڑی لمبی تھوڑی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل شہر میں پیدا کیا. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کئی طریقے سے ان کو آزمایا، اور توحید کا پرچار اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، تمہیں تمہارے بابا ابراہیم کے مذہب پر، اور ان کا مذہب دین حنیف ہے، ان کے مذہب کے اندر کسی قسم کا کوئی افراط تفریط نہیں ہے، ایڈیشن نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، برابر حق پر ہے وہ مذہب. تمہیں بھی ان کے مذہب کو فالو کرو. ملت ابراہیم حنیفہ، ایسا قرآن مجید میں بہت جگہ پر آیا ہے. تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرو، اللہ یہ بولتا تھا. اب ہمارے مذہب میں بھی جتنی باتیں ہیں، یہ اس میں سے 40% باتیں ابراہیم علیہ السلام کی مذہب اور ان کے دھرم میں سے لی گئی ہیں، ان کی تعلیمات میں سے. ان کو اللہ جو دیا تھا انہی میں سے تقریباً 40% احکامات انہی کی شریعت میں سے لیے گئے ہیں. تو بتانا کیا چاہتا ہوں اس سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 600 پوتروں کے نسلوں کی نسل میں بعد میں 100، لیکن ان کے پوترے ابراہیم علیہ السلام کے پوترے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں تو حق کا پرچار کرنا اور حق بات سمجھانا اور ایک خدا کی دعوت دینا، توحید کا پرچار، یہ ان کا مزاج اور مشن تھا. اب بیٹا دیکھے تو حق پرست، بت پرست نہیں، حق پرست. باپ دیکھے تو بت ساز بھی ہے اور بت تراش بھی ہے، بت فروخت بھی ہے اور بت پرست بھی ہے. سب پہلی بات. بیٹا دیکھے تو بت شکن، حق پرست. بت شکن کا تو کیا، بتوں کو توڑتا، مانتا نہیں بتوں کو، اور ایک ہی خدا کو ماننے والا. بیٹا دیکھے تو حق پرست، اللہ کی بات کرنے والا. حق پرست کا مطلب حق کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا. اور بت شکن، بتوں کو توڑنے والا. لیکن باپ دیکھے تو بت ساز، بتوں کو بنانے والا. بت فروخت،
بت فروش، بتوں فروخت بیچنے والا، اور بت پرست بھی ہے باپ، بتوں کی پوجا کرنے والا ہے۔ اب دیکھو کیسی عجیب ٹکر ہے گھر کے اندر۔ اللہ کا نظام کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کر دیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو کام حق کا پرچار کرنا، توحید کا پیغام سمجھانا، اللہ کی بات سمجھانا، یہ ہوتا تھا۔ لیکن گھر میں ایسا حال ہے، گھر میں اللہ کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو اس وقت کا ظالم بادشاہ نمرود، اور یہ نمرود بادشاہ ایسا کہ ساری دنیا میں 4 لوگ ایسے، ایک تاریخی بات یاد رکھو، بیچ کی بات یہ تفسیر کی بات نہیں، بیچ کی بات آپ کو بول رہا ہوں، تاریخی بات یاد رکھو اسے بھی۔ ساری دنیا میں 4 بادشاہان ایسے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں سے ایک بادشاہ، ان میں سے 2 مسلمان تھے، کل 4 بادشاہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے۔ ان میں 4 میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے، 2 بادشاہ کافر تھے۔ ان 2 کافر بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یہ نمرود بھی تھا، جس کی حکومت پوری دنیا پر چلتی تھی۔ اتنا بڑا بادشاہ، اس سے ٹکر لینا معمولی بات ہے؟ وقت کے ہمارے ملک کے پیم سے میں کچھ بول نہیں سکتے۔ 2-3 سال 4-5 سال پہلے بھی ایسے بات سنا تھا میں ہمارے دوستوں سے کہ اگر نیٹ آن میں ہے تو وقت کے پی ایم کے بارے میں کچھ کہیں گے تو بات ریکارڈ ہو جائے گی، ایسا کسی نے کہا تھا۔ وہ ہے نہیں ہے، مجھے اسے پتہ نہیں، لیکن کسی نے سنایا تھا۔ اب حال وقت کے موجودہ ہم پی ایم کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے، جبکہ اس کی دنیا کے اندر پوری دنیا کی سلطنت نہیں ہے، صرف ہمارے ملک کے حد تک اس کی بات چلے گی۔ تو پوری دنیا پر جس کی بادشاہ، نمرود بادشاہ، پوری دنیا پر راج کرنے والا، اب اس سے ٹکر لینا معمولی بات ہے؟ معمولی بات ہے؟ خود گھر کے اندر اس نمرود کو ماننے والا باپ موجود ہے، اب پھر اس سے نمرود بادشاہ سے ٹکر لینا معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن حق والے لوگ ہیں نہیں، حق پرست لوگ، حق کو ایکسپٹ اور قبول کرنے والے لوگ ہیں نہیں، ان پوری دنیا پر تو حکومت کریں گے، ان کان تو حکومت کریں گے، لیکن اسے ٹکر لے کر رہیں گے، چاہے وہ چھوٹے پنجوا رہیں گے، لیکن ویسے شریروں کو ان کو ناک میں دم کر کے رکھیں گے۔ اب ایسا اتنا بڑا بادشاہ ہے، لیکن موت کیسی ہوئی، بڑی عجیب اور خطرناک ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اسے سمجھاتے تھے توحید وغیرہ، تو اس نے کیا کہا، اس تک بات پہنچ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن، مزاج، موقف، نظریہ کیا ہے، اس تک بات پہنچ گئی۔ انہوں حق کا پرچار کرتے ہیں، انہوں حق پرست ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں۔ تو جب اسے معلوم ہو گیا تو پھر وہ آدمی کیا کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ مباحثہ کرنے تیار ہو گیا۔ وہی بات ہے، حاج ابراہیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے آدمی کو جس کو اللہ نے حکومت دیا تھا، لیکن وہ بندہ پھر اللہ کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے کے لیے، اللہ کے وجود کے بارے میں بحث کرنے کے لیے ابراہیم سے تیار ہو گیا۔ اب کیا بات ہے، بحث مباحثہ کرنے آ گیا تو کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب دیکھو بحث مباحثہ، مناظرہ، یہ شریعت کے حدود میں رہ کر سکتے ہیں۔ کون سا مذہب سچائی پر ہے، کون سا مذہب حق پر ہے، کس کی بات حق پر ہے، یہ بتانے کے لیے مباحثہ مناظرہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کر سکنے کا یہاں سے جواز مل رہا ہے، جائز ہونے کا یہاں سے ثبوت مل رہا ہے۔ بحث مباحثہ مناظرہ کر سکتے ہیں حق کی تلاش میں، نفرت کو نکالنے کے لیے نہیں۔ اب میری بات ان ماننا بول کر ایسا اس واسطے نہیں، میری بات اگر سچی ہوگی تو پھر میں مان لوں گا، اگر اس کی بات سچ ہے، دلائل سے ثابت ہے، تو پھر میں اپنی بات کو چھوڑ کر اس کی بات کو مان لوں گا۔ یہ ماننے کا مزاج رکھ کر بحث مباحثہ مناظرہ کرنا ہے، ورنہ پھر اپنی بھڑاس نکلنے کے لیے، بات کو منوانے کے لیے، اس پر اپنی بات ڈالنے کے لیے، میری بات سننا کہیں نہیں سنتا، میرے دیکھو کتنی دیر ماننے والے لوگ ہیں، کہیں نہیں سنتا۔ ایسا نہ ہو، بات کس کی سچ ہو اس کی بات ماننا، یہ مزاج رکھ کر اگر مباحثہ مناظرہ کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا، ورنہ نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ اپنی ضد کی وجہ سے مناظرہ کر لے گا، اپنے وہم اور گمان کے اعتبار سے تو میں ضد میں سمجھے گا، لیکن وہ آدمی اگر حق پر ہے، حق پرست ہے، اس کی بات سچ ہے، تو پھر یہ آدمی اپنے گمان کے حساب سے جیت میں سمجھ کر جیتنے پر رہے گا، لیکن حق سے یہ آدمی دور ہی رہے گا۔ تو مناظرہ مباحثے کا مطلب، مقصد کیا؟ حق کی تلاش۔ اگر میری بات سچ ہے تو پھر سامنے والے کو چاہیے کہ میری بات مان لے، دلائل سے اگر ثابت ہو تو۔ یہ مناظرہ مباحثہ ہوتا نہیں، یہ دلائل پر ہوتا رہتا، تو پھر اگر میری بات سچ ہو تو پھر سامنے والا مان لے، نہیں، سامنے والے کے پاس دلائل مضبوط ہے تو پھر میں اپنی بات کو چھوڑ کر اس کی بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یہ ہوتا ہے مقصد مناظرے کا۔ اچھا، اب مناظرے کے اندر کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، دلائل سے بات کرنا ہوتا ہے۔ اب وہاں کتابوں سے بھی دلائل دی جاتے ہیں، اور کبھی کبھار
عقل سے بھی دلائل دیے جاتے ہیں، جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے دلائل سے بات ہوتی ہے۔ اچھا، اب کیا کرنا، کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا، دیکھ اللہ سے بولتا تھا، اللہ کا کچھ بولتا تھا وہ بندہ نمرود۔ اصل میں جتنے لوگ خدائی کا دعویٰ یا دیگر نبی ہونے کا دعویٰ، صحیح نبیوں کو چھوڑ کر جھوٹے نبیاں، جو لوگ جیسا کہ مرزا غلام محمد قادیانی ہیں، دوسرے بہت سارے لوگ ہیں، یہ لوگ جتنے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کیے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، ختم نبوت کے بعد جتنے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کیے، یا پھر ہمارے نبی سے پہلے فرعون ہو، شداد ہو، نمرود ہو، جتنے لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کیے نہیں، کئی کو کرتے معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات دعویٰ کرنے کا، یا خدائی دعویٰ کرنے کا یا نبوی دعویٰ کرنے کا ایک وجہ اور ایک ریزن، یا تو ان کے پاس پہلے سے پیسہ مال دولت اتنا ہوگا کہ وہ مال دولت ان کو اپنے دماغ پر سوار ہو جائے گا، اور ان کی سوچ کیا ہوگی، میرے پاس مال ہے، میرا کام کہیں بھی چل جائے گا، کہیں سے میرا کام نکل، میرا کام کہیں اٹکے گا نہیں، اگر میں چاہوں تو دوسروں کو چننا لگا کر اٹکا سکتا ہوں، کسی کو میں چاہوں تو میں قتل کر سکتا ہوں، قتل کروا سکتا ہوں، سپاری دے کر، لنچم دے کر کسی کو میں مروا سکتا ہوں، لیکن میرے تک مارنے کا کسی کے پلان بس نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا۔ ایسی ان کا خام خیال ہے، یہ ان کی جھوٹی، ان کے ذہن کی یہ بات سچ ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں، کتنے پرائم منسٹر ہیں، کتنے ہیرو ہیں، کتنے ہیروئن ایسے نہیں ہیں کہ جن کو پیسے دے کر ان کو فلیٹ کے اندر مار دیا گیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کی قبر تک نہ ملی، ان کے ٹکڑے تک نہ ملے، ایسے بہت سارے قصے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جتنے لوگ خدائی دعویٰ کرتے یا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے نہیں، سچے نبیوں کو چھوڑ کر، ان لوگوں کا خدائی دعویٰ کرنے یا پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرنے میں ایک ریزن، یا تو ان کے پاس مال ہوگا، حکومت ہوگی، مال حکومت دونوں ایک ہی ہے، دوسرا ان کے پاس یا تو مال نہیں ہوگا، دوسروں کی طرف سے، مسلمانوں کے دشمنوں کی طرف سے یہ لوگ بکے ہوں گے، ان کو وہاں سے آتا ہوگا فنڈ، اور اس فنڈ کو پانے کے لیے مسلمانوں کو، اہل سنت والجماعت کو گمراہ کرنے کے لیے، کچے مسلمانوں کو اور کچی بات بتانے کے لیے وہ کیا کریں گے، اس قسم کے دعوے کرتے جائیں گے۔ یہ دو بات یاد رکھو، یہ ایک مال اور حکومت سلطنت، دوسرا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک تو مال دولت، دوسرا غربت، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، دوسروں کے پاس طرف سے ان کے لیے فنڈ آتا ہوگا، اس کے بعد پھر یہ لوگ ہماری جاہل قوم کو اپنی جہالت بتا کر، پیسے دے کر، یا کچھ نہ کچھ کر کے ہماری قوم کو برباد کرتے ہوں گے۔ اس لیے یہ دو چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کرو، ان کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ ایک پہلی بات تو کیا، مال ہے تو پھر مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی کوشش کرو، مال کے نشے میں نہیں آنا ہے، مال کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا، مال پر ہمیں سوار ہونا، سمجھ میں آ رہی بات؟ گھوڑا کا تو کیا، ہمیں اس پر سوار ہوتے سو، اسے ہمارے اوپر سوار کر لیے تو، مال کا تو کیا، ہمیں اس پر سوار ہونا سو، اس پر ہمیں سوار، اپنے اوپر سوار کر لیے تو پھر کیا ہوگا، سواری ہمیں نہیں ہوں گے سوار، پھر وہ ہمارے اوپر سوار ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا، ہمیں اس پر سوار کرنا، مال پر ہمیں سواری کرنا، سو راج ہمیں، وہ ہمارے اوپر راج کر دیا تو کیا ہے، ایسی ایک بات یہ نہیں ہونا، مال کا نشہ نہیں ہونا آدمی کو۔ دوسرا، آدمی کے اندر غربت ہو اور ساتھ میں پھر جہالت بھی ہے، تو پھر یہ دو چیزیں خطرناک چیزیں، یہ دو چیزیں نہیں ہونا، جہالت اور غربت۔ اس لیے دو چیزیں اگر ہے تو پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، کماؤ اچھے طریقے سے، غربت کو دور کرنے کی کوشش کرو، ورنہ پھر آدمی غربت کو سامنے رکھ کر، اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو غربت کو دور کرنے کے لیے آدمی ایمان کا بھی سودا کرنے دیر نہیں کرے گا۔ اس لیے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ضرورت کے حد تک مال ہونا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس وقت، اس زمانے میں مال فتنہ تھا، لیکن آج مال نہ ہونا فتنہ ہے، مال نہ ہونا آج فتنہ ہے۔ اس لیے خوب کماؤ، لیکن حلال راستہ دیکھو، حلال راستے سے کماؤ اور حلال جگہ خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ مال حکومت سے آدمی دعویٰ کرتا ہے بڑا بڑا، دوسرا جہالت اور غربت، یہ دو چیزیں ہیں تو پھر آدمی کو ان سے دور ہونے کی کوشش کرے۔ اب جہاد دور ہوگی کیسا، غربت دور ہوگی کیسا؟ غربت دور ہوگی محنت سے، آدمی کوشش سے، کمانے سے۔ جہالت کیسے دور ہوگی؟ علم سیکھنے سے جہالت دور ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جہالت دور کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ علم ہی جہالت کی ظلمت کو دور کر سکتا ہے۔ اچھا، اب وہ آدمی نمرود خدائی دعویٰ کرتا تھا، پھر اس کو سمجھانا ہے، تو پھر کیا کر دی ابراہیم علیہ السلام اسے سمجھائے کہ دیکھ بات، تو جیسا کہ اللہ بول رہا ہے تو اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا تو اللہ کی ذمہ داری، اللہ کا کام کیا ہوتا ہے، اللہ بولنے والا بندہ، اللہ بولنے والی ذات ان موت دیتی ہے، حیات دیتی ہے، وہ ذات ایسی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ جو زندگی اور موت دیتا ہے،
تو پھر یہ سن کر اب دیکھو اس کی بھی عقل کیسی غلیظ ہے، دیکھو اس کی اتنی بھی عقل نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا بولے، میرا رب وہ جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو یہ سننا تھا، وہ کیا کر دیا، 2 آدمی ایسے جن پر پہلے سے کیساں مقدمے فیصلے اور یہ سب چلکو تھے، ان کے اوپر قتل کا حکم جاری ہو تھا، وہی سے 2 مجرموں کو بلا کر اپنی عقل کے حساب سے سوچ کر کیا کر رہا، ایک کو چھوڑ دے رہا، آزاد کر دے رہا، اور ایک کو بلا کر مار دے رہا، اس کو قتل کر دے رہا. اب بول رہا کیا ہے، دیکھو تمہیں رب ہونے کے لیے بات کیا بولے، دلیل کیا دیے تمہیں، رب ہونے کے لیے زندگی اور موت دینا بول کر بولے، تو میں بھی وہ کام کر رہا ہوں، میں بھی خدا ہوں، مجھے مان لو بول کر ایسا بول رہا. اتنی بات یاد رکھو. اس کے بعد کیا ہے، بقی کل بتاؤں گا. اور بھی دلیل دیتے اسے سمجھانے کے لیے، وہ نہیں مانتا، کل بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پرست بنائے، اللہ تعالیٰ حق پرست بنائے. بت پرست سے اور بت پرستوں کا ساتھ دینے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بندے کو ہمیشہ حق کی تلاش ہونا، حق کی تلاش ہونا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کی تلاش عطا فرمائے. اگر حق پر ہے تو پھر اس حق پر جینے اور مرنا اللہ ہماری مقدر بنائے. سبحان اللہ.